بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد. عزیز طلباء، آج کتاب الہدایہ جو 40 کا سبق نمبر 118 ہے، اور اس سبق میں ہم انشاءاللہ دو اجناس پر بات کریں گے. جنس نمبر 1 الاقالۃ بعد الہلاک او الہلاک بعد الاقالہ. جنس نمبر 2 الاختلاف بین رب السلم والمسلم فیہ. اور کتاب کی عبارت ومن اسلم جاریتا فی کر حنطۃ سے لے کر وسنقررہ انشاء اللہ تعالی تک ہوگی. آتے ہیں سبق کے متعلق اصول کی طرف. اصل نمبر 1 قیام العقد ببقاء المعقود علیہ لا ببقاء المعقود بہ. یہ قیام عقد اس کی بنا معقود علیہ کے بقا پر ہے، نہ کہ ثمن کے بقا پر. اصل نمبر 2 الاقالۃ اذا بطلت بقی العقد علی حالہ. اقالہ جب باطل ہو جائے تو عقد اپنے حال پر برقرار رہے گا. اصل نمبر 3 البقاء اسہل من الابتداء، کہ بقا یہ ابتداء کی بنسبت زیادہ اسہل ہے. اصل نمبر 4 یغتفر فی الثوانی ما لا یغتفر فی الاوائل، کہ انتہاءً بعض ان چیزوں کو برداشت کیا جاتا ہے کہ جو ابتداءً برداشت نہیں ہوتی. اصل نمبر 5 ما یرجع الی المحلیت فالبدایۃ والنہایۃ فیہ مستویان، کہ ہر وہ معاملہ کہ جو محل کی طرف منسوب ہو تو اس میں ابتداء اور انتہا دونوں برابر ہے. اصل نمبر 6 لا عبرۃ لقول المتعنت فمن خرج کلامہ تعنتا فالقول لصاحبہ، کہ متعنت کے قول کا کوئی اعتبار نہیں ہے، لہذا جس شخص کا کلام تعنت پر مبنی ہو تو اس کے صاحب کا قول معتبر ہوگا. آتے ہیں سبق کے متعلقہ فصول کی طرف. تو جنس ہے الاختلاف بین رب السلم والمسلم فیہ. دو فصول میں تقسیم کیا ہے. فصل نمبر 1 الاختلاف فی وصف السلم. تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ یعتبر قول رب السلم اذا انکر شرط الصفت، کہ اگر رب السلم نے صفت کی شرط کا انکار کیا ہے تو اس کا قول معتبر ہوگا، اور اگر مسلم علیہ نے صفت کا انکار کیا ہے تو اس میں اختلاف ہے جس پر انشاءاللہ عبارت میں بات ہوگی. فصل نمبر 2 الاختلاف فی الاجل. تو یعتبر قول رب السلم اذا انکر المسلم شرط الاجل، کہ اگر مسلم علیہ نے اجل کی شرط کا انکار کیا ہے تو رب السلم کا قول معتبر ہوگا بالاتفاق. وَإِنْ أَنْكَرَهَا رب السلم فَفِيهِ اختلاف، اور اگر رب السلم اجل کا انکار کریں تو اس صورت میں اختلاف ہے جس پر انشاءاللہ عبارت میں بات ہوگی. آتے ہیں کتاب کی عبارت کی طرف. قال ومن اسلم جاریة في كر حنطة وقبضها المسلم إليه ثم تقايل فماتت في يد المسلم إليه فعليه قيمتها يوم قبضها، ولو تقايل بعد هلاك الجارية جاز، لأن صحة الإقالة تعتمد بقاء العقد وذلك بقيام المعقود عليه، وفي السلم المعقود عليه إنما هو المسلم فيه فصحت الإقالة حال بقائه. وإذا جاز ابتداء فأولى أن يبقى انتهاء لأن البقاء أسهل. وإذا انفسخ العقد في المسلم فيه انفسخ في الجارية تبعا فيجب عليه ردها وقد عجز فيجب عليه رد قيمتها. اور اگر کسی شخص نے باندی کے عوض ایک کر گندم میں بے سلم کی اور مسلم علیہ نے باندی پر قبضہ کیا، پھر دونوں نے اقالہ کیا اور پھر وہ باندی مشتری کے ہاتھ میں فوت ہوئی، تو مشتری پر اس کی وہ قیمت واجب ہوگی جو قبضہ کے دن تھی. اور اگر باندی کے ہلاک ہونے کے بعد اقالہ کیا تو جائز ہے، کیونکہ اقالے کی صحت کا دار و مدار عقد کے باقی رہنے پر ہے، اور عقد کا باقی ہونا معقود علیہ کی بقا پر موقوف ہے، اور بے سلم میں معقود علیہ مسلم فی ہی ہے، پس اقالہ درست ہوگا معقود علیہ کے باقی ہونے کے وقت. اور جب ابتداءً جائز ہے تو انتہاءً تو بطریق اولا باقی رہے گا، اس لیے کہ بقا اسہل ہے. پس جب مسلم فی میں عقد فسخ ہوا تو باندی میں طبعاً فسخ ہو جائے گا، تو مسلم علیہ پر واپس کرنا واجب ہوگا، حالانکہ وہ اس سے عاجز ہے تو اس کی قیمت واپس کرنا واجب ہوگی. قال ومن اسلم جاریة فی کر حنطة. اس عبارت میں بے سلم کے اقالی کی دو صورتیں بیان کی گئی ہے. پہلی صورت یہ کہ ایک شخص نے ایک کر گندم
بے سلم کے طور پر ایک باندی کے عوض خریدی۔ مسلم علیہ نے باندی پر قبضہ کیا، قبضہ کرنے کے بعد متاخرین نے باہمی رضامندی سے عقد کا اقالہ کیا، اور اقالہ کرنے کے بعد مسلم علیہ کے قبضہ میں وہ باندی فوت ہوئی۔ تو اس صورت میں یہ اقالہ برقرار ہے، اور مسلم علیہ کے ذمہ اس باندی اس دن کی قیمت کہ جس دن قبضہ کیا تھا واپس کرنا ضروری ہے۔ ولو تقایل بعد ہلاک الجاریہ، دوسری صورت یہ ہے کہ بے سلم ہوئی، مسلم علیہ نے باندی پر قبضہ کیا، قبضہ کرنے کے بعد وہ باندی فوت ہوئی، فوت ہونے کے بعد باہمی رضامندی سے اقالہ کیا گیا، تو یہ اقالہ بھی درست ہے۔ لأن صحت الاقالت، صاحب ہدایہ نے دلیل یہ بیان فرمائی ہے کہ اقالہ چونکہ فسخ عقد کا نام ہے، اور عقد فسخ کرنا اسی وقت ممکن ہے کہ جب عقد موجود ہو، اور عقد کے موجود ہونے کا دار و مدار معقود علیہ کی بقا پر ہے، اور یہ ہم پہلے اصول میں پڑھ چکے ہیں کہ بے سلم میں معقود علیہ مسلم فی ہے۔ تو ہماری اس مسئلہ میں اگرچہ باندی ہلاک ہوئی ہے، لیکن مسلم فی جو کہ مبی ہے وہ باقی ہے، تو اس کے بقا کی وجہ سے عقد باقی ہے، تو جب عقد باقی ہے تو اس عقد کا فسخ کرنا بھی ممکن ہے۔ وَإِذَا جَازَ ابْتِدَاءً، صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ جیسے دوسری صورت میں باندی فوت ہوئی ہے، اس کے فوت ہونے کے بعد ابتداءً اقالہ جائز ہے، تو پہلی صورت میں انتہاءً بطریقہ اولا جائز ہوگا، یعنی جب پہلے اقالہ کیا گیا اور اس کے بعد باندی فوت ہوئی ہے تو اس صورت میں تو اقالہ بطریقہ اولا جائز ہوگا، کیونکہ بقا انتہا کی نسبت زیادہ اسہل ہے۔ وَإِذَا انْفَسَخَ الْعَقْدُ فِي الْمُسْلَمِ فِيهِ، صاحب ہدایہ ایک سوال مقدر کا جواب دے رہے ہیں کہ مسلم فی میں تو اقالہ سمجھ آ رہا ہے، لیکن باندی تو چونکہ مر چکی ہے، اس میں اقالہ کیسے متحقق ہوگا؟ تو صاحب ہدایہ نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ اقالہ اصالتاً مسلم فی میں ہوا ہے، اور اس میں عقد فسخ ہونے کی وجہ سے مسلم علیہ کی ذمہ واجب تھا کہ وہ باندی واپس کرتا، لیکن فوت ہونے کی وجہ سے وہ باندی واپس کرنے سے عاجز ہے، تو اس وجہ سے ہم نے اس باندی کی قیمت کو اس پر واجب کیا۔ تو اصالتاً یہاں پر اقالہ مسلم فی میں ہوا ہے، اور بے میں یہ اقالہ تبعاً کیا گیا ہے۔ تو یثبت فی الثوانی ما لا یثبت فی الاوائل کے قاعدے کے پیش نظر باندی میں تبعاً اقالہ جائز ہوگا، اور مسلم علیہ پر اس کی قیمت واپس کرنا یہ واجب ہوگی۔ آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف۔ قال وَلَوِ اشْتَرَى جَارِيَةً بِأَلْفِ دِرْهَمٍ ثُمَّ تَقَايَلَ فَمَاتَتْ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي بَطَلَتِ الْإِقَالَةُ وَلَوْ تَقَايَلَ بَعْدَ مَوْتِهَا فَالْإِقَالَةُ بَاطِلَةٌ لأن المعقود عليه في البيع إنما هو الجارية فلا يبقى العقد بعد هلاكها فلا تصح الإقالة ابتداء ولا تبقى انتهاء لانعدام محله، وهذا بخلاف بيع المقايضة حيث تصح الإقالة وتبقى بعد هلاك أحد العوضين لأن كل واحد منهما مبيع فيه من وجه۔ قال ومن أسلم إلى رجل دراهم في كر حنطة فقال المسلم إليه شرطت لك رديئا، وقال رب السلم لم تشترط شيئا، فالقول قول المسلم إليه، لأن رب السلم متعنت في إنكاره الصحة، لأن المسلم فيه يربو على رأس المال في العادة، وفي عكسه قالوا يجب أن يكون القول لرب السلم عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لأنه يدعي الصحة وإن كان صاحبه منكرا، وعندهما القول قول المسلم إليه لأنه منكر وإن أنكر الصحة، وسنقرره من بعد إن شاء الله تعالى۔ اور اگر 1000 درہم کے عوض باندی خریدی، پھر اقالہ کیا، اور پھر مشتری کے قبضہ میں وہ ہلاک ہوئی تو اقالہ باطل ہو جائے گا، اور اگر اس کی موت کے بعد اقالہ کیا تو اقالہ باطل ہے، کیونکہ بے میں معقود علیہ باندی ہی ہے، تو اس کے ہلاک ہونے کی وجہ سے عقد باقی نہیں رہے گا، پس ابتداءً اقالہ درست نہیں ہوگا، تو انتہاءً بھی باقی نہیں رہے گا محل کے معدوم ہونے کی وجہ سے، برخلاف بے مقایضہ کے کہ اس میں اقالہ درست ہوتا ہے، اور وہ عوضین میں سے ہر ایک کے ہلاک ہونے کے بعد باقی رہتا ہے، کیونکہ مقایضہ میں
ان دونوں میں سے ہر ایک من وجہ مبی ہے۔ اور اگر کسی شخص نے بے سلم کے طور پر ایک کر گندم کے عوض دراہم حوالہ کیے تو مسلم علیہ نے کہا کہ میں نے آپ کے لیے ردی کی شرط لگائی تھی، اور رب السلم نے کہا کہ کوئی شرط آپ نے نہیں لگائی، تو مسلم علیہ کا قول معتبر ہوگا، کیونکہ رب السلم بے کی صحت کے انکار کی وجہ سے متعنت ہے، اس لیے کہ عام طور پر مسلم فی رأس المال سے بڑی ہوئی ہوتی ہے۔ اور اس کے برعکس صورت میں مشائخ نے فرمایا کہ واجب ہے کہ امام صاحب کے ہاں رب السلم کا قول معتبر ہو، اس لیے کہ وہ صحت کا مدعی ہے اگرچہ اس کا صاحب منکر ہے، اور صاحبین کے ہاں مسلم علیہ کا قول معتبر ہے کیونکہ وہ منکر ہے اگرچہ وہ صحت سلم کا انکار کرتا ہے، اور اس کو ہم انشاءاللہ بعد میں ثابت کریں گے۔ وَلَوِ اشْتَرَى جَارِيَةً بِأَلْفِ دِرْهَمٍ، اس عبارت میں عام بے میں اقالہ کی دو صورت بیان کی گئی ہے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ ایک شخص نے 1000 درہم کے عوض ایک باندی خریدی، مشتری نے قبضہ کیا، قبضہ کرنے کے بعد باہمی رضامندی سے اقالہ کیا گیا، لیکن واپس کرنے سے پہلے مشتری کے ہاتھ میں وہ باندی فوت ہوئی، پھر اقالہ باطل ہو جائے گا۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ پہلے باندی فوت ہوئی، فوت ہونے کے بعد متعاقدین نے اقالہ کیا تو یہ اقالہ بھی باطل ہے۔ لأن المعقود علیہ فی البیع، یہاں سے صاحب ہدایہ علت بیان فرما رہے ہیں کہ بے میں معقود علیہ چونکہ مبی ہوتی ہے اور مبی یہاں پر باندی ہے، تو باندی کے فوت ہونے کی وجہ سے معقود علیہ ختم ہوا، اور معقود علیہ کے ختم ہونے کی وجہ سے عقد ہوا، اور اقالہ چونکہ فسخ عقد کا نام ہے تو عقد کے عدم موجودگی کی وجہ سے فسخ ممکن نہیں ہے، لہذا اقالہ باطل ہے۔ فلا تصح الاقالۃ ابتداء، یعنی جب اقالہ باندی کے فوت ہونے سے پہلے کیا گیا تو اقالہ ابتداء درست نہیں ہے، تو جب اس کے فوت ہونے سے پہلے اقالہ درست نہیں ہے ابتداء، تو اس کے فوت ہونے کے بعد اقالہ کرنا تو بطریقہ اولا باطل ہوگا، کیونکہ اقالہ کے لیے محل نہیں ہے۔ اقالہ کے لیے محل مبی ہے اور مبی باندی ہے، اس کے فوت ہونے کی وجہ سے محل فوت ہوا، لہذا اقالہ باطل ہوگا۔ وَهَذَا بِخِلَافِ بَيْعِ الْمُقَایَضَةِ، البتہ بے مقایضہ کی صورت میں اگر عوضین میں سے ایک ہلاک ہو جائے تو اقالہ باطل نہیں ہوگا۔ مثلا ایک طرف گاڑی ہے اور اس کے مقابلے میں جانور ہے، گاڑی ہلاک ہو گئی، ہلاک ہونے کے بعد متاخرین نے اقالہ کیا تو یہ درست ہے، اور ایسے ہی متاخرین نے اقالہ کیا، اقالہ کرنے کے بعد گاڑی ہلاک ہوئی تو بھی اقالہ درست ہے، کیونکہ بے مقایضہ میں عوضین میں سے ہر ایک من وجہ مبی ہے، اور اقالہ کے لیے محل وہ مبی ہے، تو اگرچہ ایک طرف کا عوض وہ ہلاک ہوا ہے لیکن دوسری طرف چونکہ مبی موجود ہے جو کہ اقالہ کے لیے محل ہے، تو محل کے بقا کی وجہ سے اقالہ بھی درست ہوگا۔ قال ومن اسلم الى رجل دراہم، اس عبارت میں رب السلم اور مسلم علیہ کے مابین اختلاف کی چند صورتیں بیان فرما رہے ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ ایک شخص نے ایک کر گندم میں دراہم کے عوض بے سلم کی، 1 مہینہ مدت رکھی، مدت پوری ہونے کے بعد رب السلم نے جب مسلم علیہ سے مسلم فی کا مطالبہ کیا تو مسلم علیہ نے کہا کہ میں نے آپ کے لیے ردی کی شرط لگائی تھی، اور رب السلم نے انکار کیا کہ نہیں، کوئی شرط نہیں رکھی گئی۔ تو اس مختلفی صورت میں کس کا قول معتبر ہوگا، مسلم علیہ کا یا رب السلم کا؟ تو فرماتے ہیں کہ مسلم علیہ کا قول معتبر ہوگا، لأن رب السلم متعنت، اور دلیل اس کی یہ ہے کہ رب السلم صحت بے سلم کے انکار کی وجہ سے متعنت ہے، کیونکہ ہم نے پہلے بیان کیا تھا کہ صحت بے سلم کے لیے ضروری ہے کہ وصف بیان کیا جائے، تو مسلم علیہ وصف کا مدعی ہے اور رب السلم وصف کا منکر ہے، تو اس اعتبار سے وہ عقد کی صحت کا انکار کر رہا ہے تو متعنت ہوا، اور ہم نے اصول میں بیان کیا تھا کہ متعنت کا قول معتبر نہیں ہے بلکہ اس کے صاحب کا قول معتبر ہوتا ہے، لہذا مسلم علیہ کا قول معتبر ہوگا۔ لأن المسلم فيه يربو على رأس المال في العادة، یہ رب السلم کے متعنت ہونے کی دلیل ہے
کہ عموماً مسلم فی وہ رأس المال سے بڑھ کر ہوتی ہے. ابھی اگر ہم اس عقد کو درست قرار دیں تو رب السلم کو مسلم فی ملے گی، اور اگر ہم اس عقد کو باطل قرار دیں تو مسلم علیہ رب السلم کو اپنا ثمن واپس کرے گا. تو اگر عقد کو باقی رکھا جائے اس صورت میں رب السلم کا فائدہ زیادہ ہے کیونکہ اس کو مسلم فی مل رہی ہے، لیکن اس نفع کے باوجود بھی وہ انکار کر رہا ہے، تو ہر وہ شخص کے جو اپنے نفع کا انکار کرے وہ متعنت ہوتا ہے. وفی عکسی قالوا، اور اگر معاملہ اس کے برعکس ہو، یعنی رب السلم صفت کا مدعی ہو اور مسلم علیہ اس کا منکر ہو، صورت میں کس کا قول معتبر ہوگا؟ تو صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ مشائخ کی تصریح کے مطابق امام صاحب کے ہاں رب السلم کا قول معتبر ہے اور صاحبین کے ہاں مسلم علیہ کا قول معتبر ہوگا. لأنه يدعي الصحة، امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ بظاہر اگرچہ رب السلم وہ مدعی صحت لگتا ہے، لیکن در حقیقت وہ مدعا علیہ ہے کیونکہ اس کا قول ظاہر کے موافق ہے. اور ضابطہ یہ ہے کہ اگر مدعی کے پاس بینہ نہ ہو تو مدعا علیہ کا قول مع الیمین معتبر ہوتا ہے. اور صاحبین نے ظاہری حالت کو دیکھ کر مسلم علیہ کو مدعا علیہ اور منکر قرار دیا اور قول منکر کا معتبر ہوتا ہے. صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ اس پر انشاءاللہ ہم بعد میں بات کریں گے. تو آج کے سبق ہم اسی پر ختم کرتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.